السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا لیکچر حدیث نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا، لا تزول نہیں سرک سکیں گے، نہیں آگے جا سکیں گے، قدم قدم ابن آدم کے بیٹے کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، من عند ربہ اس کے رب کے پاس سے، حتیٰ یہاں تک کہ یسأل اس سے سوال کیا جائے گا، عن خمس 5 چیزوں کے بارے میں، عن عمرہ اس کی عمر کے بارے میں، فیما کن کاموں میں، افنا ہو اس سے ختم کیا ہے، عمر اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، وعن شبابہ اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلا ہو کن چیزوں میں اسے پرانا کیا ہے، جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، وعن مالہ اور اس کے مال کے متعلق، من اینا کہاں سے، اکتسبہ اسے کمایا، وفیما اور کہاں، انفقہ اسے خرچ کیا، وماذا اور کیا، عاملہ عمل کیا، فیما اس چیز کے بارے میں، عالمہ جس کا اسے علم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی بھی شخص اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک وہ دنیا کے اندر ملنے والی 5 نعمتوں کا اللہ کو جواب نہیں دے دے گا، اس کا حساب کتاب نہیں کر لیا جائے گا۔ نمبر 1، عمر اور زندگی جو اس کو عطا کی گئی تھی، اس کو وہ کن کاموں میں کھپا کر آیا ہے، اپنی جوانی کو اس نے کن کاموں میں گزارا ہے، اور دنیا کے اندر مال کیسے کماتا تھا اور کہاں خرچ کرتا تھا، اور 5واں سوال، جو اس نے علم حاصل کیا تھا اس پر وہ کس حد تک عمل پیرا ہوا۔ انسان کو دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مقصد حیات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان جو کچھ بھی بوئے گا اسے ہی آگے جا کر وہ کاشت کرے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان جو بھی اعمال کرے گا اس کا پورا بدلہ اسے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورہ غاشیہ کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بے شک انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ یعنی انسان
اس دنیا کی زندگی کے اندر اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اچھی اعمال کو اختیار کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرے اور کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے حضور کسی بھی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زندگی کے مقصد اور اس کے انجام کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اچھے اعمال کریں اور اللہ رب العالمین، اگر لوگ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اجر اور جنت سے نواز دیں گے، اور اگر وہ برے اعمال کریں گے اپنے ان اعمال کو بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور دیکھ لیں گے تو کافر، منافق، فاسق اور فاجر اپنے برے اعمال کے بدلہ میں جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہوگی، اسے مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے ایک ایک عمل کا اس سے حساب لیا جائے گا، اور یہ بہت ہی بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن حساب کو ہمارے لیے بہت آسان فرما دے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جب کسی عدالت یا کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اسے اپنے عمل کی وضاحت کرنا بہت مشکل لگتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو انسان کے دل کے رازوں تک کو جانتے ہیں، انسان کے ہر عمل سے آگاہ اور واقف ہیں، اور قیامت کے دن انسان نے جو کچھ بھی اپنے اعضائے جسمانی کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ کے سامنے اس وقت بول رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ جس نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن بولنے کی یہی طاقت اللہ آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں اور پاؤں کو عطا فرما دیں گے، اور انسانی جسم کے یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی کے لیے بول پڑیں گے۔ وہاں انسان حیران اور پریشان ہوگا کہ اپنے جسم کی لذت کے لیے، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنے جسمانی اعضاء سے میں جو کام لیتا رہا، جو برائیاں کرتا رہا، آج وہی میرے خلاف گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے مطمئن جواب دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے اور بے مقصد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں اور نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم ضائع نہ کریں۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، زندگی اور یہ سانسوں کا آنا اور جانا اللہ کا انعام ہے، فراغت یہ اللہ کی نعمت ہے، خوشحالی، مال و دولت کا ہونا، محتاجی سے بچنا یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم اور فضل ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی میں انسان کو اس طرح کی بلائیاں اور اس طرح کی نعمتیں حاصل ہوں تو وہ ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک سارے کے سارے انسان ہی گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید اور تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تشریح اور اس کا معنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات کے تمام انسانوں کو ہی یہ کہہ دیا کہ وہ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان کما رہے ہیں، کہ ایک دن میرا گزر ایک بازار میں سے ہوا جہاں ایک برف فروش برف بیچ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ آؤ مجھ سے برف خرید لو۔ وہ اپنی برف کو سیل کرنے میں
فروخت کرنے میں بڑا ہی بے چین اور بے قرار تھا، کیونکہ اس کی برف کا بلاک گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ اگر تو ٹائم پر اس کی برف فروخت ہو جاتی تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا، پروفٹ کما سکتا تھا، لیکن اگر برف کو فروخت کرنے، سیل کرنے میں دیر ہو جائے، اس کے پاس کوئی گاہک نہ آئے تو برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی برف کے بلاک کی طرح ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ زندگی کا برف کا جو بلاک ہے یہ پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ جو لمحات، جو گھڑیاں، جو وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے جو ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانے اور زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر یہی پیغام انسانیت کو دیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایمان اور عمل سے غافل ہو کر گویا نقصان کما رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ ایمان اور عمل کو اختیار کر کے ہی وہ اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، زندگی کو وہ بامقصد بنا سکتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں وہ اپنی آخرت کو کما سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر اسے پابند کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایات اس کو دی گئی ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے اصل ٹھکانے اور اپنی اصل منزل کو پالیں۔ لہٰذا بیماری سے پہلے صحت، مصروفیت سے پہلے فراغت، موت سے پہلے زندگی، محتاجی، ناداری اور غریبی سے پہلے مالداری اور خوشحالی، یہ ہمارے پاس غنیمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنا ہوگی، ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوگا، بے مقصد اور بیکار کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور ایسے ہی اپنے فراغت کے لمحات کو بھی ہم نے سستی اور کاہلی کی نظر نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، کیونکہ اس نے تو بہرحال گزر ہی جانا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنی عمر اور اپنی زندگی کا حساب دینا پڑا، تو تاکہ ہمیں وہاں پر شرمندگی نہ ہو سکے، اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا اور اپنے پاس موجود وقت کا احساس کر لیا، اس کی فکر کر لی، اس کی پرواہ کر لی، اس کو فضول اور بیکار کاموں میں ضائع نہ کیا، تو یقیناً یہ بات کل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر جن 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن اللہ کے حضور سوال کیا جائے گا، اللہ کی عدالت سجی ہوئی ہوگی، میدان حشر میں تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو ہر ایک انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، کسی بھی قوم قبیلہ سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام کے تمام لوگ اس میدان حشر میں جمع کر کے ایک ایک کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور ہر ایک انسان اس وقت تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے پہلا سوال انسان کی زندگی اور عمر کے بارے میں، 20، 30، 50، 60، 70، 100 سالہ جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں، اس کی رضا اور خوشنودی کو چاہنے میں خرچ کر کے آئے ہو، یا پھر شیطان کے قدموں پر چل کر اپنی زندگی کو ضائع کر کے آ گئے ہو۔ دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ انسان کی جوانی کے بارے میں ہے۔ انسان کی زندگی میں سے جوانی کا پیریڈ وہ گولڈن پیریڈ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے طاقت، قوت اور تمام صلاحیتیں عطا کی جاتی ہیں، اور اسی کے بارے میں ایک فارسی شاعر نے یہ کہا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی کے اندر انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اپنے اعمال کا جو محاسبہ کرنا ہے، یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی بات کا درس دیا گیا ہے۔
کیونکہ شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے بڑھاپے میں، اور جب انسان کی اعضاء جواب دے جائیں، جب طاقت اور قوت باقی نہ بچے، گناہ کے موقع نہ رہیں اور گناہ کو اختیار کرنے کی انسان کے اندر طاقت نہ رہے، اور پھر گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی کے اندر بائی چوائس اپنی پسند اور اپنی مرضی سے دین کو اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اپنے آپ کو وہ نواحی سے بچائے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے وہ جوان کی عبادت، جوان کی توبہ ایک بہت ہی پیارا عمل سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پیارا ہے، اور ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے، جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کا ڈر اور خوف محسوس کرنے والے کے ساتھ اللہ نے دوہری اور ڈبل جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تیسرا سوال جو انسان سے کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال کہاں سے کمایا، کن ذرائع کو اختیار کیا۔ یاد رکھیے، مال کو حاصل کرنے کے اکتساب مال کے دو ذرائع ہیں، ایک حلال اور ایک حرام، اور شریعت مطہرہ کے اندر ان تمام ذرائع کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ لہٰذا مومن اور مسلمان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنے لیے خوشحالی اور آسانی مہیا کرنے کے لیے وہ حلال اور جائز ذرائع کو اختیار کرے، اور وہ تمام مال کمانے کے ذرائع جو کہ حرام اور ناجائز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، کہ حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا جو مال ہے وہ انسان کے لیے باعث وبال ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی کوئی عبادت جو ہے، جو شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے حلق میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نیکی، کوئی عبادت اللہ کے حضور ریکارڈ نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی حرام ذرائع سے جو انسان مال حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، وہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی مصیبت کا باعث ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور اس کا جواب دیتے ہوئے اسے مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر جو انسان نے اللہ کے سامنے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ بھی مال کے بارے میں ہے۔ ایک تو مال کمایا کیسے، اور مال کے بارے میں اگلا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا۔ کمایا تو حلال ذرائع سے ہے، خون پسینے کی محنت سے حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہی سورسز کو اڈاپٹ کیا ہے جو کہ جائز اور حلال تھے، لیکن خرچ کے معاملہ میں لاپرواہی اختیار کی، اسراف اور تبذیر کے کاموں پر خرچ کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچ، بے جا مال کو اڑانے والے، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مال و دولت ہے یہ بھی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے اور اس عیش و عشرت پر اڑانے اور اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا حق نہ نکالنا، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہم دنیا کے اندر مال و دولت حاصل کہاں سے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کن کاموں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہم سیونگ کے حوالہ سے اور مال خرچ کرنے کے حوالہ سے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے یہ محاسبہ کرنا ہوگا۔ پانچواں اور آخری سوال انسان سے یہ کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دنیا کے اندر اس نے جہاں تک علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بیکار ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے، اور ایسے لوگ جو علم حاصل کرنے کے باوجود عمل سے محروم رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو دوہرا اور ڈبل عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جان لینے، سمجھ لینے اور پڑھ لینے کے باوجود منمانی کی، سستی اور لاپرواہی کی، اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ قیامت کے دن آگ کی لگامیں پہنا کر جنت کی طرف ہانکے جائیں گے، تو لوگ ان سے سوال کریں گے آپ
کیوں اس طرف آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، آپ کو اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ آپ تو ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے، ہمیں دین سے روشناس کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہماری بدقسمتی ہمیں لے ڈوبی، ہم لوگ تمہیں تو نیکی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، تمہیں تو نیک کاموں کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان باتوں پر ہم خود عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ عالم ہونے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے باوجود ہم نے بے عملی اور بد عملی کی زندگی اختیار کی، لہٰذا اس کی سزا کے طور پر انہیں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، بلکہ باقی جاہل لوگوں کا ان کو سردار بنا کر ان سے پہلے، ان سے آگے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ علامہ اقبال مرحوم یہ فرماتے ہیں نا کہ صرف علم انسان کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، علم پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بیکار ہے، یہ بے معنی ہے، اور ایسا علم انسان کے لیے دونوں جہانوں میں باعث وبال ہے، باعث مصیبت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے حضور ڈبل اور دوہرے عذاب کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے شدید ناراض ہوتے ہیں جو پڑھنے، لکھنے، سیکھنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کے باوجود عمل کی طرف نہیں آتے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے، ایمان لانے کی انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، وہیں ساتھ ہی عامل الصالحات، نیک اعمال کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ یعنی ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک انسان ایمان کے ساتھ عمل کو شامل نہیں کر لیتا تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان نہیں کما پاتا تو اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کو، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آئیں، اور وہ دنیا کے اندر بالکل بھی اندھے بہرے اور گونگے بن کر نہ رہیں، اسلامی تعلیمات اور دینی شریعت اسلامیہ کی معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جو علم ان کو حاصل ہو جائے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عمل کے بغیر جو ہے وہ زندگی بیکار ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ فلاں فلاں علم تجھے حاصل تھا، یہ چیز، ان چیزوں سے تو اویئر اور باخبر تھا، تو اس پر عمل کیوں نہیں کر کے آیا۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، صحت کی صورت میں، فراغت کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، زندگی کی صورت میں، جوانی کی صورت میں، آرام اور سکون کی صورت میں، ماں باپ اور رشتہ داروں کی محبتوں کی صورت میں، دنیا کے اندر ہمیں جو بھی نعمتیں اویل ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے، ان سے استفادہ کرنے اور ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔